أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اب تک اس کے 77 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم کریں گے 78 پارٹ. لاسٹ ویک جو ہم نے کیا تھا وہ تھا اباؤٹ دی ایکسپلژن آف بنو نذیر. ٹھیک ہے، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو تفصیلات ڈالی ہیں وہ ہے سورہ حشر میں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا ایک سورہ ہے جس میں کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ایون ڈائلاگز آر گیون اباؤٹ بنو النذیر اور اس کے واقعات. ٹھیک ہے، اب آج میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو وہ سورہ کی تفسیر تھوڑی سی کراؤں گی، تو we'll go over it to go through the details of بنو النذیر given in the Quran. پھر اس کے بارے میں آپ کو کچھ ضروری تفصیلات دوں گی. دوسری بات یہ کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سورہ جب ریسیو ہوئی اینڈ دس واز تقریباً 4 سال بعد اس واقعے کے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سورہ کا نام سورہ حشر نہیں، اس سورہ کا نام سورہ بنو نذیر ہونا چاہیے، بیکاز دا ہول سورہ از آن دس میٹر. ٹھیک ہے، تو اب ہم we'll just go through the آیاز of سورہ حشر فرسٹ، پھر آپ کو یہ بتاؤں گی اکارڈنگ ٹو جیسے ٹائم رہے گا کہ اور کون سے واقعات تھے جو اس واقع بنو نذیر کے بعد ہوئے ہیں، جو انسیڈنسز ہیں جو ضروری ہیں اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ انسیڈنٹ کی طرف جائیں. ٹھیک ہے اوکے. سورہ حشر 59 سورہ ہے قرآن کی، اور آپ کو بتایا کہ حشر سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، یوم الحشر. ٹھیک ہے، مگر یہاں اٹس ناٹ اباؤٹ یوم الحشر. سورہ حشر میں یوم الحشر کا ذکر نہیں ہے. اٹس اباؤٹ دا گیدرنگ، اینڈ اٹ از اباؤٹ the gathering of this particular tribe called Banu Nazir and what took place after that. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو let's go over سورہ حشر. تو اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے تو اپنے سامنے یا تو آپ سورہ حشر کی مصحف رکھیں تاکہ جیسے جیسے میں آپ کو آیت بتاتی جاؤں آپ اس کو فالو بھی کریں، اور اس کو میں اس ہسٹری سے جوڑوں گی جو میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتائی تھی، تاکہ آپ کو یہ ثابت کر سکوں کہ ایک ایک لائن اس کی اس واقعے سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اچھا پہلی آیت میں اب ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کروائے دیدہ بینا رکھنے والوں. اب اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں، کتنا کلیئر لکھا ہے نا، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو. اہل کتاب کافر کون تھے؟ اہل کتاب کافر ود جوز،
they were اہل کتاب and yet they were doing کفر. یہ ہے اہل کتاب کافر. تو وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گڑھوں سے نکال باہر کیا. ٹھیک ہے، پہلا حملہ ان کو، یہ پہلی بار ان پر سیج بٹھائی تھی اور they were expelled. اور وہ اپنے گڑھیوں میں، یعنی اپنے فورٹریسز میں، گڑھیاں کہتے ہیں بہت مضبوط بند کی ہوئی جگہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہو، جیسے فورٹس ہیں، فورٹریسز ہیں، جو قلعے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو بالکل محفوظ بند کر لیتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سوچا یہ اپنی گڑھیوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور یہ محفوظ ہو جائیں گے، لیکن پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا ہم نے. They were out from their homes. They had to leave their homes, their fortresses, their very confined strongholds which they were trying to protect themselves with. اس سے ہم نے انہیں باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کو تو یہی پتا تھا کہ مے بی there will be a fight، لڑائی ہوگی. وہ تیار تھے جنگ کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے گھیراؤ ڈال دیا تھا. اب اگر اندر سے کوئی تیر برساتا یہ لوگ بھی اس کے اوپر چڑھائی کرتے اور there would have been a fight. لیکن تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہ تھا، کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا، what would be the end of it، کہ وہ نکل جائیں گے، کہ وہ اتنی آسانی سے سرنڈر کر دیں گے اور نکل جائیں گے. اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے، اور وہ لوگ فورٹریس میں بیٹھ کے کیا سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، کہ ان کی جو بھی یہ فورٹریسز ہیں they are confirmed and safe for them، اور یہ انہیں اللہ سے بچا لیں گی. مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، اس لیے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. اللہ کس رخ سے ان کی طرف آیا اور کیسے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ ان کو ڈر لگا بیوی بچوں کا کیا ہوگا اور ہم سب کا کیا ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے. یہ ہے وہ واقعہ جو میں آپ کو لاسٹ ویک سنا رہی تھی، کہ انہوں نے خود ہی ویپنز لے کر، ہتھیار جو تھے ان کے پاس، ایکسس تھے، ہتھوڑے تھے، جو بھی تھا اس کو لے کر، کلہاڑی، ہتھوڑا سب لے کر انہوں نے خود اپنے گھروں کو تباہ کیا. اور ان کی اتنی بیوٹیفل انٹیریئر ڈیزائننگ ڈیکوریشن تھی، ہر چیز کو انہوں نے توڑ دیا جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی وہ اپنے گھر کو برباد کر رہے تھے. پس عبرت حاصل کروائے دیدہ بینا رکھنے والوں. تو اللہ کہتا ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں، میں یہ صرف یہ آیت پڑھ کر آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو یہ سیرہ نہ پتا ہو، یہ سٹوری نہ پتا ہو، اگر آپ حدیث کا مطالعہ نہ کریں، کیونکہ بہت بڑا مغالطہ ہے، ایک پورا گروہ ہے ہمارے درمیان، ایک گروپ آف پیپل جو یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث تو پرانی کہانی ہے اور پتہ نہیں گزر چکی ہے. they have no idea کہ حدیث is a science. اور وہ حدیث کو کنڈیم کر کے کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی ہمیں سمجھنا ہے. how will you understand this ayah? tell me. اس آیت کو آپ کیسے سمجھیں گے جب تک آپ کے پاس حدیث کی پوری سٹوریز نہیں ہوں گی؟ یہ کس کے بارے میں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ کون سے قصے کا ذکر ہے؟ کب وہ اپنے گڑھیوں میں بیٹھے تھے؟ کون بیٹھے تھے؟ اور ان کو کیا روب، اور انہوں نے کیسے اپنی چیزوں کو توڑا؟ کون سی چیزوں کو توڑ رہے تھے؟ اور مومنوں کے ہاتھوں سے کون سی چیزوں کو اپنے ڈسٹروائے کر رہے تھے؟ ان کے باغات جو جلا دیے تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے. اچھا، اس وقت لوگوں کے دلوں میں یہ گمان بھی آیا کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ are we doing the right thing؟ یہ باغات آخر ہمیں مل جائیں گے نا جب یہ لوگ ایکسپیل ہو جائیں گے، تو ہم ان باغات کو کیوں جلا رہے ہیں؟ ان کو نکال باہر کریں اور اس باغات میں سے ہم we can enjoy the fruits اور ہاروسٹ کے قریب ہے. 8-9 سال لگا کے ابھی ہاروسٹ ہونے والی ہے، ہم اس کو کیسے جلا دیں؟ ہمارے کام آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی
تو اس کی مرضی سے ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایکسپلین کیا یہاں پہ، کیونکہ یہ جب تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا لوگوں کے دلوں میں کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جا کے جلا دو باغات when it is just ready to harvest and it is going to be the booty for us. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم جلا تو رہے ہیں بٹ وی آر ڈاؤٹ فل اباؤٹ واٹ وی آر ڈوئنگ. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں بھیج کے کلیئر کیا سب معاملے کو، تاکہ کوئی غلط فہمی اور اختلاف آپس میں مسلمانوں کی فوج میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ سیرہ سے جو سٹوری میں نے آپ کو سنائی لاسٹ ویک، اگر آپ کو وہ سیرہ کی سٹوری نہ پتا ہوتی تو کیسے آپ کو پتا چلتا کہ جو آپ کی یہ آیتوں کو کدھر آپ فکس کریں گے، کدھر فٹ کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی آیت میں، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی یعنی ایگزائل نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں ان کی پنشمنٹ کیا تھی؟ جلا وطنی یعنی ایگزائل، لیونگ their fruit and home and wealth and lands and everything that they had made for themselves. اس کو چھوڑو اور ایگزائل میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، get out of that place. okay؟ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی انہیں عذاب دے دیتا. یعنی یہ تو پنشمنٹ تھی، صرف عذاب نہیں تھا ابھی. دس از جسٹ سزا. سزا الگ ہے، عذاب الگ ہے. عذاب میں کچھ نہیں بچے گا. It will be torture. But this itself was quite a torture for them. But Allah is calling it just a punishment. اور اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے میں نے حق میں جلا وطنی لکھی تھی یعنی ایگزائل لکھا تھا اور ان کو نکال دیا گیا، تو this was like something to get them away from عذاب. Okay, this is the دنیا کی punishment. Okay؟ پھر اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اور اللہ کے سوا اور اللہ کو سزا دینے میں، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اگر تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اللہ اور رسول سے تم نے مقابلہ کیا کیونکہ تمہیں اللہ کے قانون نہیں پسند، تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سزا بہت سخت ہے کہ انہیں ہر چیز چھوڑ کر برباد کر کے اپنا سب کچھ لٹا کر چھوڑ کر اور ان کو جانا پڑ رہا ہے ایگزائل میں، تو یاد رکھو کہ اللہ کی سزا سخت ہے. کس لیے؟ کیونکہ تم نے اللہ سے ڈائریکٹ مقابلہ کرنے کی کوشش کی. پھر اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر اکھاڑ دے دیا، کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا. اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے اس نے کیوں تم سے کہا کہ تم ان درختوں کو اکھاڑ دو، جلا دو، کیوں برباد کر دو؟ Because this was a punishment for them to see, to feel that hurt, the pain. کہ یہ تمہارے ہاتھ سے بنائی ہوئی کھیتی ہے. کھیت اور کھیت کے پودے کیسے ہوتے ہیں؟ جو زمیندار ہوتا ہے نا، وہ اسے اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے، نرچر کرتا ہے، ایک ایک پودے سے بات کرتا ہے، اور وہ ان کی نشو و نما کرتا ہے 8-9 سال. پھر وہ ویٹ کرتا ہے ہارویسٹ کے لیے، اب میں اس کو ہارویسٹ کروں گا اور اب میں اس کا فروٹ کھاؤں گا. تو اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جب وہ فروٹ کھانے کے لیے ریڈی ہے، تمہیں صرف حاصل ہی نہیں ہوگا کہ کوئی اور لے لے گا، دیکھو تمہارے سامنے اس کو ہم تباہ کر کے دکھائیں گے، برباد کر کے دکھائیں گے. تو دس واز ٹو ذلیل کرنے کے لیے، ان لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، ان کی یہ اٹ واز لائک این انسلٹ اینڈ ٹارچر اینڈ ٹورمنٹ فار دیم، کہ دیکھو تم لوگوں نے جس چیز کا ویٹ کیا، 8 سال محنت کی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور تمہارے سامنے اس کو تباہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟
پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ دس از ناٹ مال غنیمت. تو اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر رہا ہے یہ کوئی مال غنیمت نہیں ہے. کیا تم نے لڑائی کی تھی؟ تم نے بیٹل کی تھی؟ تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے تھے؟ تم نے اپنی تلواریں چڑھائی تھی؟ کچھ تو نہیں تم نے کیا نا. تم تو صرف باہر کھڑے تھے وہ سیج ڈال کر. ٹھیک ہے، سراؤنڈ کیا ہوا تھا، تم نے گھیراؤ ڈالا ہوا تھا، بس یہی کیا تھا نا. اور ان لوگوں نے خود ہی سرنڈر کیا اور مان لیا کہ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں. ان کو کہا کہ نکل جاؤ، بس تمہارے لیے یہی ہے. انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے جان بخشی ہے ہم نکل جائیں چھوڑ کر. تو آپ کی لڑائی تو نہیں ہوئی، آپ نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں لڑائے، آپ نے اپنی تلواریں نہیں نکالی، آپ نے محنت نہیں کی لڑائی کرنے کی، کوئی بیٹل نہیں ہوئی. تو دس از ناٹ مال غنیمت، دس از فائی. اور میں نے آپ کو لاسٹ ویک ہی اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائی تھی. اب قرآن سے لے کے بتا رہی ہوں آپ کو. اب آپ بولیں کہ اگر آپ یہ صرف پڑھتے ہیں قرآن، آپ کیسے سمجھیں گے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب تک آپ سیرہ اور حدیث سے پوری کہانی نہیں سمجھیں گے آپ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سٹوری جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ فے ہے، یہ غنیمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بغیر فائٹ کے اگر اللہ چاہے تو کسی بھی رسول کو کسی بھی قوم کے اوپر تسلط فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہی کین میک دیم سرنڈر ٹو دیٹ پروفٹ. اور پھر اللہ کہتا ہے اللہ جس کو چاہے دینا چاہے وہ دیتا ہے، جیسے چاہے وہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. یہ ہے فی کا ڈسٹریبیوشن. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی مال اب تمہیں بغیر لڑائی کے ملا ہے تو اٹس ناٹ مال غنیمت. مال غنیمت is distributed among those who fight for it. ٹھیک ہے، not fight for the مال، the fight for the cause. اوکے، یہاں پہ کیونکہ تم نے لڑائی نہیں کی ہے اور تمہیں بوٹی بھی ملی ہے، اس بوٹی کو فی کہتے ہیں. اور یہ فی کس طرح سے بٹے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں، یعنی یہ سب کیٹیگریز ہیں جن میں یہ مال بٹے گا، کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں میں ہی درمیان گردش نہ کرتا رہے. اسلامک اکنامک سسٹم، the financial system is so foolproof and strong کہ ہمارے سسٹم میں مال کبھی بھی ایک جگہ بند نہیں ہو جاتا مالداروں کے بیچ میں. اس لیے آپ جتنے مالدار ہوں گے آپ کی زکوٰۃ بھی اس حساب سے بڑھتی جائے گی، آپ کو صدقہ و خیرات بھی اس حساب اور اس لیول پہ جا کے کرنا پڑے گا. تو جو مالدار ہیں ان پر یہ تسلط کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ انہیں مال کو تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کیٹیگریز بھی اللہ تعالیٰ ہر دفعہ بتاتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال ہے فی کا مال، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. اور یہاں جب اللہ اور اس کے رسول بتایا ہے تو جسٹ ٹو کلیئر اٹ فار یو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو پرسنلی ان کو دیا جاتا تھا اس کا ایک حصہ. ٹھیک ہے، بیکاز ہی از دا لیڈر آف دا کمیونٹی. تو وین اٹ از گیون ٹو دیم اینڈ وین اٹ سیز رشتہ دار it is talking about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's رشتہ دار. So basically Ahle Bayt and his relatives who were poor, who were needy, they were given. Okay, then اس کے بعد جو بھی اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آتے ہیں وہ ساروں کو دیا گیا. ٹھیک ہے، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں
یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح sorry I think I have gone to the wrong ayah by mistake. میرا ہاتھ لگ گیا ہوگا. اوکے تو میں کر رہی تھی آپ کے ساتھ آیت نمبر 7. اوکے جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، جو بھی مال، وہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس آیت میں یہ جو لاسٹ پورشن ہے، دس از جنرل، اٹس اے جینرک کمانڈ، کہ اس کی ایک سٹوری بھی ہے فرام صحیح بخاری میں. اٹس اباؤٹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ایک عورت آئی اور اس نے آ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے آ کے کل سب خواتین کو کہا کہ وہ آئی بروز پلک نہیں کرا سکتی. They cannot do threading and plucking to the eyebrows or shape their eyebrows. ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے. میں تو پورا قرآن پڑھ لیا، نہیں لکھا ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو کہا جاؤ دوبارہ سے ٹھیک سے پڑھو قرآن، تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا، دوبارہ آئی، اس نے کہا مجھے نہیں ملا ہے. کہاں ہے؟ اب تم قرآن لاؤ اور مجھے دکھاؤ کہاں ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو کہا کہ جاؤ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 پڑھو. اس میں لکھا ہے کہ رسول تمہیں جو منع کر دے وہ منع ہے، اور جس کے لیے تمہیں حکم دے دے وہ حکم ثابت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور منع فرمایا تھا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلک کرنے والی اور کروانے والی، آئی بروز کو شیپ کرنے والی اور کروانے والی، دونوں پر اللہ، اس کے رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. جو ٹیٹو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے اس پر اللہ، رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور جو دانت کے بیچ میں یہ گیپ کرواتا ہے، یہ جو میرا تو خیر گیپ ہے، لیکن it used to be sign of beauty in that time and people would go to the dentist and get this gap done. کیونکہ یہ دانتوں میں گیپ ہونا was a sign of beauty. تو وہ لوگ خاص دانتوں میں یہ گیپ کراتے تھے to have that thing. تو اس کے لیے بھی یہی کہا کہ جو دانتوں میں یہ گیپ کرواتا ہے اس کے لیے بھی اللہ، رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو کیا تم چاہتی ہو کہ تم اپنے آئی بروز کو شیپ کر کے خوبصورت لگو اور اللہ، رسول اور تمام لوگوں کی لعنت لو؟ Is it worth all the لعنت to just look to put shapes of your choice to the eyebrows؟ تو اسی لیے انہوں نے اس آیت کی ریفرنس دی تھی عبداللہ بن مسعود نے کہ جاؤ جا کے دیکھو آیت نمبر 7 of سورہ حشر، اس میں کیا لکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہیں نبی منع کر دے وہ منع ہے، اور جو حکم دے دے وہ حکم ہے. تو جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو. پھر یہ کیوں کہا اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ سے ڈرو؟ لوگوں سے نہیں ڈرو، لوگوں کو نہیں پلیز کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پھر یعنی if you are going to be disobedient to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, disobedient to Allah, it's equivalent. تو پھر اس کے بعد سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ سزا میں بہت سخت ہے. اور اس کی آپ کو مثال پچھلی اس میں دے دی آیت میں کہ اس قوم کے لیے صرف یہ سزا تھی to go to exile and to destroy everything of this. یہ صرف سزا ہے، ابھی اور عذاب باقی ہے. ٹھیک ہے.
آیت نمبر 8 اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یاد ہے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ when it brought to the focus کہ یہ غنیمہ نہیں ہے، فی ہے، اسے کیسے تقسیم کیا جائے، تو اس کی تقسیم بتا دی. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، پھر ان کے رشتہ داروں کا یعنی ان کے اہل بیت کا، پھر یتیم مسکین، اس کے بعد سب سے بڑا حصہ کس کو جا رہا ہے؟ مہاجرین کو. اور کیوں جا رہا ہے؟ جسٹیفائی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جنہوں نے اپنے جائیداد، مال، فیملی، اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں آ گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ خاص یہ پروویژن نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پیپل پلیزر نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فضل کی خوشنودی چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا جسٹ ٹو پلیز اللہ، اینڈ دے آر آلویز ریڈی، کمر بستہ ہیں، دے آر ایبسلیوٹلی ریڈی. کب ضرورت پڑے گی کس چیز کی، ہم حاضر ہیں. اینڈ دے ول گو ود دیئر لائفز ود ایوری تھنگ، سب کچھ داؤ پہ لگائیں گے فار دا سیک آف اللہ اینڈ رسول. آیت نمبر 9 میں اللہ کہتا ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اب یہ فی کا حساب کتاب چل رہا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے. تو سوچیں کچھ لوگ پہلے آ کر اسی دارالہجرت میں رہ رہے تھے، اور انہوں نے ان سے بھی پہلے ایمان لے آئے تھے. جو انصار ہیں وہ ایمان لا چکے تھے اور ویٹ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ آئیں گے، ہم ان کو لیڈر بنائیں گے، ہم ان کو ان کی تعظیم کریں گے، ان کو ہم رسپیکٹفلی ریسیو کریں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ along with the مہاجرین. تو مہاجرین سے پہلے جو مقیم تھے، جو ایمان لا چکے تھے، اب ان کا ذکر ہو رہا دی انصار. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے. انصار لو دا مہاجرین. تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مقیم تھے مدینہ میں، اور یہ ان ہجرت کرنے والے مہاجرین سے بہت محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. یعنی جو کچھ بھی وہ شیئر کرتے ہیں مہاجروں کے ساتھ، اور مہاجرین کو جو بھی دے دیتے ہیں، پھر اس کی طلب یا اس کا ریمورس، ریگریٹ، اس کی طلب نہیں فیل کرتے کہ او ہم نے ان کو اپنا یہ دے دیا، ہم نے آدھی زمین ان کو دے دی، آدھا باغ ان کو دے دیا، آدھے پیسے ان کو دے دیے، آدھا گھر ان کو دے دیا. نہیں سوچتے. they just think that's not ours, that is for them. خلاص فنش. ٹھیک ہے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ وہ انصار ہیں جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو وہ دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں، even if they are poor. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کہانیاں سنائی about the انصار who used to not have enough food, but any time مہاجرین میں سے کوئی صحابی آ جائے تو وہ لوگ اپنا بھی کھانا نکال کر ان کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ نہیں، we have to give them first, whatever is left we will eat, if not it's okay, we will manage it. لیکن ان کا خیال پہلے رکھتے تھے، ان کو ترجیح دیتے تھے، ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. اور یہ ہے کہ لوگ اپنے دل کی تنگی سے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. دل کی تنگی کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، کنجوسی اس دل کی تنگی، چھوٹی سوچ اس دل کی تنگی، ہاتھ روکنا اس دل کی تنگی، اور چیزوں میں بھید بھاؤ کرنا اس دل کی تنگی، اور بہت کچھ آتا ہے اس کے اندر، پر دس از ناؤ فار مختصر بریفنگ کے لیے اتنا کافی ہے کہ دل کی تنگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو اللہ نے دل کی تنگی سے بچا لیا وہ فلاح پا گئے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ if you are generous, if you are sharing, if you are a giving person, don't take that credit also to yourself. You are like this because Allah has saved you from being the stingy person. So those who are stingy, they are not saved. They will have problem with Allah. So when we are the type who spend more and we don't regret or have any, feeling of squeezing when we give something, this is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ ہمیں دل کی تنگی سے بچا رہا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے دل کی تنگی کی اس کو فلاح نہیں ملے گی نا، فلاح اس کو مل گئی جس نے دل کھول کے دیا. ٹھیک ہے. آیا نمبر 10. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. تو یہ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں، اور کہتے ہیں کہ مہاجرین کہتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے ہمارے یہاں آنے سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہمارا انتظار کر رہے تھے اور ہمیں ہر چیز شیئر کرنے کے لیے دی اللہ، ان کے لیے تو دے آر میکنگ دعاز فار ایچ ادر. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فضل اور رحمت دے. پھر اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ اب یہ دس از این انڈیکیشن ٹو دا واقعہ، میں آپ کو سنا چکی ہوں یہ واقعہ پورا ڈیٹیل میں، لیکن اگر وہ واقعہ میں آپ کو نہ سناتی تو یہ آیت پڑھ کے کیا آپ کو پتہ چلتا کہ اس میں کیا ہوا ہے؟ سنیے دوبارہ سے آیت، غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں اب کسی کی بات پر ہرگز نہیں ہم کسی کی بات مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. سمجھ آئیے کون سی سٹوری ہے؟ عبداللہ بن ابی اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں کے پاس آیا تھا نا، بنو نذیر کے پاس، اور کہا تھا کہ تم فکر ہی مت کرو، میں تو کسی کی بات سنوں گا نہیں، کوئی کہہ کے دیکھے مجھے تمہارے بارے میں، کوئی تمہیں نکال کے دیکھے، اور اگر تمہیں کسی نے نکالا اور تم سے کسی نے جنگ کی تو میں اس سے پہلے جنگ کروں گا، اس سے پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا تم تک پہنچنے کے لیے. کتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی. تو اللہ نے کہا یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے نا عبداللہ بن ابی، یہ منافقت کا سردار ہے بھائی، اور یہ قطعی جھوٹا ہے. اب دوبارہ پڑھتی ہوں یہ آیت، اور اس سٹوری کو پھر اب آپ یاد کریں. اب یہ سٹوری آپ کی اس آیت کے ساتھ رجسٹر ہوگی. اب تک اگر آپ یہ آیت پڑھتے ہوں گے سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کس چیز کا ذکر ہے، کون سے بھائی کا ذکر ہے، کون سی منافقت کا ذکر ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، عبداللہ بن ابی کے لوگوں کو، جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے یعنی بنو النذیر سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا if you are sent in exile تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانیں گے، کہہ کے تو دیکھیں وہ ہمیں. سبحان اللہ. اور اگر تم سے جنگ کی if they decide to fight against you تو یاد رکھنا ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ قطعی جھوٹے ہیں. آیت نمبر 12 میں اللہ کہتا ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، یہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. And exactly this is what happened. جب سیج کیا، ان لوگوں کو گھیراؤ ڈال دیا، تو عبداللہ بن ابی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، کہاں غائب ہو گیا پتہ نہیں. اور بنو النذیر کے قبیلے کے لوگ ویٹ ہی کرتے رہے آئے گا وہ، اور اس نے کیا کہا تھا
میں ادھر سے ادھر سے لوگوں کو بلا لوں گا، میں اگلے قبیلے میں، وہ نارتھ میں جو قبیلہ ہے وہ بہت بڑا قبیلہ ہے، میں ان کے لوگوں کو بلا لوں گا، ہمارے پاس تو بہت فوج ہوگی، اور مجھے کوئی بولے تو صحیح، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ کیا کیا کہا تھا اس نے، لیکن اینڈ ٹائم پہ غائب۔ آیت نمبر 13، اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ تو کس کا خوف ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا ان کے دلوں میں، کہ اب یہ ان کی تو جیت ہونی ہے، ان کے جو فوج ہے وہ پوری تابع دار فوج ہے اپنے لیڈر کی، تو یہ تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں تمہارا ڈر آ جاتا ہے اتنا زیادہ، اللہ سے بھی زیادہ، اور اس وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے، اللہ وہ روب ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آیت نمبر 14 کے لیے اللہ کہتا ہے یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے۔ کون؟ کس کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں آپ کو ہر آیت پہ یہ یقین دلاؤں گی کہ جو لوگ آپ کو دنیا میں ملیں کبھی بھی اور کہیں کہ حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ان کے سامنے سورہ حشر لے کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ سمجھاؤ یہ کیا واقعہ ہے، اور قرآن سے ہی سمجھانا پڑے گا ہمیں، حدیث تو آپ مان نہیں رہے ہو نا، تو اب آپ حدیثیں مت پڑھنا، آپ مجھے قرآن سے سمجھاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کس کی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے آف دا جوئش کمیونٹی، کہتا ہے کہ جو آپ کو اتنے اسٹرانگ ہولڈ میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں نا، کہ یہ بنو النذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع ہیں، سب جوز، پر آپس میں متفق نہیں ہیں، یہ اندر اندر سے سب پھٹے پڑے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ دکھتا ہے باہر سے کہ دے آر آل ٹوگیدر ویری کمیونٹی اورینٹڈ، اندر جا کے دیکھو تو سب ہولز ہیں، آپس میں بڑی دشمنیاں ہیں اور اختلاف ہیں اور گروہ بنے ہوئے ہیں، and they are never متفق on one رائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی انفارمیشن دے رہا ہے اور کہتا ہے یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعے کے بند بستیوں میں بیٹھ کر۔ کس طرح لڑے؟ قریظہ کا بھی قصہ یہی تھا، اور اب بنی نذیر کا بھی قصہ یہی ہے، بیٹھ گئے اپنے قلعوں میں بند ہو کر، اور اندر آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ باہر کھل کے تو لڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان میں وہ اسٹریٹجی ہے ہی نہیں، متحد ہے ہی نہیں، متفق ہے ہی نہیں۔ اوکے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لڑیں گے بھی تو قلعے کے بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، یعنی جو آپس کی بھی جو ان کی مخالفت ہے اس میں بھی دے آر ویری اسٹرکٹ، ویری اسٹبن، بہت سخت ہیں۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، تم کو لگتا ہے یہ سب ایک کمیونٹی ہے نا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ These are Allah's words, sisters. Not something my opinion or anybody's opinion. These are the words of Allah from the Quran, from Surah Hashar, ayah number 14. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ اکٹھا تم سمجھتے ہو ان کو، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے اس لیے کہ اور اس لیے ہے، یہ حال ان کا اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ان کو ایٹ لیسٹ آپس میں متفق ہونا چاہیے، آپس میں متفق نہیں ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ کہتا ہے یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ کون؟ بنو قریظہ، تھوڑی مدت پہلے وہ مزہ چکھ چکے ہیں اپنی اسی سچویشن کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ کہتا ہے ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ یہی شیطان ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی کرتا ہے،
پورا وقت وہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ ہم سے کہے کہ کفر کر، اور جب ہم کر چکے ہیں تو وہ آ کے کہتا ہے میں تمہارے عمل سے بری الذمہ ہوں، میں نے تو رائے دی تھی، تم تو کر گزرے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہیں ڈر نہیں لگا اللہ سے؟ اور یہ کہہ کے وہ ہٹ جائے گا۔ اور آخرت میں بھی جب اسے بلایا جائے گا، یہ آپ الزام لگائیں گے کہ شیطان نے مجھ سے کروایا، اس نے ورغلایا، تو اللہ تعالیٰ بلائے گا شیطان کو اور پوچھے گا کہ تم نے ان کو ورغلایا تھا، تو وہ یہی کہے گا میں نے تو صرف ان کو I just give some inspiration for them to do it, but they did it, they didn't have the sense، عقل نہیں تھی ان کو، خود کو اپنی عقل استعمال نہیں کی انہوں نے، میری بات کیوں مانی؟ میں نے تو کہا تھا یہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ کون دونوں؟ وہ لوگ جو شیطان کی بات سن لیتے ہیں اور شیاطین خود، یہ دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے، مطلب یہی would be the end of ظالمین، یعنی those who commit sins, who are corrupt, who are fasiq and whatever، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کہتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے اور جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے اور جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، یہ سوچیں کہ ہم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں اللہ کے پاس، جو آج ہم عمل کریں گے وہی ہمیں کل ملے گا، ٹھیک ہے؟ آگے کی جو آیتیں ہیں سورہ حشر کی وہ میں صرف پڑھ دیتی ہوں جسٹ ٹو کمپلیٹ سورہ حشر۔ آیت نمبر 19، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ جو اللہ کو بھول گیا، یاد رکھنا اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اور یہی فاسقین ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کو بھولنے والے ہیں وہ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان ہے، رحیم ہے۔ دیز آر دا نیمز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو ناموں سے یہ اینڈ ہوتی ہے سورہ حشر۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو یہاں سورہ حشر کی ہم نے تفسیر کمپلیٹ کی۔ It was a brief تفسیر because you can go and check the original تفسیر in detail later۔ یہ تو بریف تفسیر تھی ٹو ریلیٹ ٹو بنو نذیر کا قصہ، تاکہ آپ کو میں اس کو ریلیٹ کر کے بتا سکوں، ٹھیک ہے؟ اب کچھ انسیڈنسز جو بنو النذیر کے اس واقعے کے بعد جو ہوئے، وہ کچھ انسیڈنسز ہیں جن کا ذکر کرنا میرے لیے ضروری ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اوکے، ایک تو یہ تھا جو انسیڈنس جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بلایا اور ان سے کہا، اور زید بن ثابت واز اے ینگ بوائے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم جا کر ہیبرو سیکھو، عبرانی، ٹھیک ہے، جو ان کی زبان تھی یہودیوں کی، اور ان سے کہا کہ and he commanded him to go
and learn Hebrew. اور انہوں نے کہا تم عبرانی ایسے سیکھو کہ اس کو لکھنا پڑھنا سمجھنا سب آنا چاہیے. کیوں ہیبرو کیوں سیکھنے کو کہا؟ ایک مسلمان بچہ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جا کے یہودیوں کی زبان سیکھو، اس لیے کیونکہ اس وقت خط و کتابت اور ڈائلاگ چلتا تھا بٹوین دا مسلمس اینڈ دا یہودیز. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، کیونکہ کسی کو بھی اتنی اچھی ہیبرو نہیں آتی تھی اور یہودی لوگ اس بات کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں، ایک بات کو دو معنی میں بتا کر اور پھر اس کو الٹ پلٹ نہ کر لیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم could not trust them anymore. تو اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ کیا، زید بن ثابت کو چوز کیا اور ان کو کہا کہ تم جا کر عبرانی سیکھو. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کیوں چوز کیا؟ کیونکہ he was one of those who رسول صلی اللہ علیہ وسلم trusted. He was the most trustworthy. تاکہ جب وہ پڑھے گا لکھے گا ان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن تو وہ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے زید بن ثابت کو ہیبرو سیکھنے کو کہا اور زید بن ثابت بھی اس پہ پورا اترے اور انہوں نے 15 دن میں ہیبرو ماسٹر کر لی، یعنی لکھنا پڑھنا سمجھنا کمیونیکیشن کرنا سارا کچھ انہوں نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے، he learned it in 15 days. Okay, and now why Zaid bin Sabit? Besides being trustworthy, there were other trustworthy Sahaba too. Why Zaid bin Sabit? So let's go to who and why Zaid bin Sabit. Number one, he was very young. Okay, so when he was introduced to the Prophet ﷺ, first time, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ اور ان کو زید بن ثابت سے ملوایا گیا تو یہ کہہ کر ملوایا گیا کہ یہ یہاں کا ایک ینگ لڑکا ہے 11 سال کا اور اس نے آلریڈی قرآن کچھ حفظ کر لیا ہے، آپ اس کا حفظ سنیے. اور اس نے ریسائٹ کر کے سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ اس نے اتنی جلدی حفظ بھی کر لیا. تو اس نے 2-3 جز حفظ کر لیے تھے اور وہ پورشنز انہوں نے سنائے. دوسری چیز یہ کہ ہی از ون آف دا پرومیننٹ حفاظ امنگ دا صحابہ، زید بن ثابت. اور ناٹ اونلی دیٹ، زید بن ثابت is one of the compilers of the Quran too. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زید بن ثابت کو چنا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کو چنوایا اور کہا کہ he will be part of the main compiler of Quran because وہ ایسے حفاظ تھے. تو زید بن ثابت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا خاص ہیبرو سیکھنے کے لیے. تو he was one such صحابی who learned Hebrew in 15 days and who was the main communicator between the Muslim community and the Jew community. ٹھیک ہے، اور ایک اور ریزن بھی تھی کہ یہ تھی کہ زید بن ثابت جہاں آپ کو میں نے کہا زید بن ثابت مدینہ میں تھے. ٹھیک ہے، تو جہاں وہ پلے بڑھے اٹ واز ان دا نیبرہڈ آف دا جوئش کمیونٹی. تو اکثر وہ ان کے دوست جن کے ساتھ وہ کھیلتے تھے وہ یہودی بچے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جب یہ بتا بھی رہی ہوں کہ زید بن ثابت 11 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو اس کا مطلب اس سے پہلے وہ یہ سب سیکھ رہے تھے. اور اب ان کے بچپن کی اگر میں بات بتاؤں تو وہ بچپن میں یہودی بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور اکثر ان بچوں کے ساتھ ان کے مدرسے بھی چلے جاتے تھے اور ان کے مدرسے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو کوئی بھی لینگویج جب آپ بچپن سے سن رہے ہو نا تو آپ کو تھوڑی بہت آ جاتی ہے، تو آپ کے پاس ایک بیس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے سپوزنگ اگر میں جا کر پنجاب میں رہ جاؤں، ٹھیک ہے، یا پنجابی بچے میرے دوست ہوں تو تھوڑی بہت پنجابی مجھے سمجھ میں بھی آنے لگ جائے گی. تو کل کو مجھے سیکھنا پڑے گا تو اٹ ول بی ایزی فار می. یا میں گجراتی کمیونٹی میں ان کے قریب رہوں، یا جیسے میں ٹیمل کمیونٹی میں ان کے قریب رہی، میں نے ٹیمل سیکھ لی. اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ. کس طرح ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ آپ جب اس کمیونٹی کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ زید بن ثابت is closer to the community of Jewish people
اور ان کے کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ اکثر مدرسہ بھی جا چکے تھے, ان کی لینگویج سے بھی وہ تھوڑے وابستہ تھے, تو اٹ ول بی ایزیئر فار ہم ٹو لرن اینڈ ٹو کمیونیکیٹ ود them. So this is the reason why he was chosen. Okay. Now, while people were outside, جب یہ گھراؤ چل رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیج ڈالا تھا اس فورٹریس پر بنو النذیر کی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو لے کر کہاں چلے گئے تھے, بنو قریظہ میں چلے گئے تھے ادھر بات چیت کرنے. ان کو یہی ڈر تھا, یہی فکر تھی کہ while we are dealing with this, تو میں ان لوگوں سے ذرا دوبارہ سے سگنیچر لے لوں. یاد ہے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا کہ میں دوبارہ سے ان سے کنفرم کر لوں کہ آپ کی ٹریٹی میرے ساتھ محفوظ ہے نا, آپ لوگ تو نہیں پھر جائیں گے. تو he had gone. اب باقی جو لوگ تھے وہ سراؤنڈ کر کے فورٹریس کو کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت اس موقع پر it's not related to Banu an-Nazir, so I want to make it very clear. These are just واقعات that happened around the time of Banu an-Nazir. ٹھیک ہے, یہ وہ واقعات اور انسیڈنسز ہیں جو بنو النذیر کے بعد ہوئے. تو I'm just chronicling everything for you people. تو it's not necessarily it's about بنو النذیر, لیکن اس وقت کی بات ہے جب زید بن ثابت کو کہا گیا کہ وہ سیکھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئلائز کیا کہ ٹو کمیونیکیٹ ود دا جوئش کمیونٹی وی نیڈ سم بڈی ویری ٹرسٹ وردی انٹیلیجنٹ پرسن ٹو لرن ہیبرو. ٹھیک ہے, پھر اب دوسری چیز کیا ہوئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی آیتیں اباؤٹ prohibiting alcohol. ٹھیک ہے, خمر کی آیتیں اس موقع پہ آئیں جو فائنل آیتیں تھیں. تو میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ صرف دوں گی تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت یہ وہ وقت تھا جب فائنل آیتیں آئیں when they were actually standing outside the fortress, اور یہ آیتیں آئیں. لیکن مجھے آپ کو اس کا تھوڑا سا پیچھے کا بیک گراؤنڈ دینا ہے. اب تو فائنل آ رہی ہیں, لیکن سب سے پہلی آیتیں کب آئی تھی؟ سب سے پہلی آیت آئی تھی ان سورہ بقرہ, which was first or second year of ہجرہ. ٹھیک ہے, پہلے یا دوسرے ہجرت کی سال میں ہی سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے نا کہ تمہارے اوپر جوا کھیلنا, شراب پینا, اس میں خیر کم ہے اور اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے, لیکن خیر کم ہے اور شر زیادہ ہے. اس طرح کی آیت تھی. آیا نمبر 219 ہے, آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ آیت کب آئی تھی؟ دیٹ واز دا اسٹوری از اباؤٹ جابر رضی اللہ عنہ. جابر رضی اللہ عنہ نے بہت پیا تھا, بہت پی لیا تھا, ہی واز ٹوٹلی ڈرنک. اور پھر وہ جب جا کر نماز میں کھڑے ہوئے تو قل یا ایھا الکافرون میں سب گڑبڑا گئے اور سب الٹا سیدھا بولنے لگ گئے, کنفیوز ہو گئے. تو آیت آئی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, دس از پوسٹ احد بائی دا وے, تو دیز آر آل پوسٹ احد قصے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم جسٹ پٹنگ دیم ٹوگیدر. یہ پوسٹ احد تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت بھیجی کہ نماز کے قریب نہ جانا نشے کی حالت میں. تو اس سے ان لوگوں نے کیا نکال دیا؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم نمازوں کے بعد نشہ کر سکتے ہیں. تو بعد عشاء before فجر we can drink. So people started drinking at night. And that's why you'll see lots of people do that. They think یہ آیت ابھی تک valid ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عشاء پڑھ لی, اس کے بعد اب ہم ڈرنک لے کے بیٹھ جائیں گے, پھر we can drink a lot, no problem, صبح کو نہا دھو کر فجر پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, because this was the rule after احد. یہ آیا تھا سورہ نساء میں, and this is the second ruling about alcohol. پہلی کیا تھی کہ اس میں منافع بھی ہے اور نقصان بھی ہے, لیکن نقصان منافع سے زیادہ ہے, صرف اتنا تھا. اب کہا کہ مت جاؤ پی کر یا نشے میں نماز میں مت جاؤ, کیونکہ اتنی غلطی ہوگی, کچھ سے کچھ تم بول رہے ہو, تو ڈونٹ گو نشے میں, نہا دھو کر صاف ہو کر پھر تم نماز پڑھو. تیسرا رول اباؤٹ نشہ یا شراب کے لیے آیا تھا سورہ مائدہ میں, آیت نمبر
91 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے 4 چیزوں کی ممانعت بتائی، 4 چیزیں تمہیں منع ہیں. ایک تھا خمر، انصاب، ازلام، میسرہ. اوکے، دیٹ مین جوا، گیمبلنگ، انصاب وہ جو for somebody else when you slaughter or you do mannat of something else. Okay, azlam is when you do arrow ڈال کر کہ میں یہ کروں یا وہ کروں. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے جو سپرسٹیشس کلچر تھا ان لوگوں کا، وہ 4 چیزیں تھیں اس کے لیے کہا، اور اس کے ساتھ چوتھی چیز تھی خمر. اس سے کہا کہ these are the 4 things you have to completely leave them. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ 4 چیزیں ہیں، انصاب، ازلام، خمر، ازلام، انصاب، پھر کنفیوژن. ہاں صحیح بولا میں نے، 4 بول دیے. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹلی گیو اپ. اوکے، 4th ٹائم رولنگ جب آئی، اوکے، دس از ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں میں یہ کلچر یا کسٹم تھا، اسپیشلی انصار کے جو خواتین تھیں، یعنی بیفور اسلام، ان میں یہ کلچر تھا کہ یہ obviously they were مشرک تھیں یہ سب. ٹھیک ہے نا، اگر ان عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو یہ لوگ منت مانتے تھے. اور یہ کیا منت مانتے تھے؟ وہ منت یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹا ہوا تو مجھے ایک بیٹا دے دے، اگر مجھے بیٹا ہوا نا میں اس کو یہودی بنا دوں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہودی ہم سے سپیریئر ہیں، پڑھی لکھی اور اہل کتاب قوم ہے، اور یہودیوں کو بھی پتا تھا ہم پڑھے لکھے اور ہم ان سے تھوڑے ابو ہیں. میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کلچرلی یہودی و آلویز پیپل وتھ کلاس، آج تک ہے صحیح. You will see always them wearing classy clothes, classy branded things, and they go by, you can make out, they always have lived well. اور مشرکین because they were different. People of Makkah and Medina, they were people of the sandy land, and they were very simple. They had a very simple life. They did not know this class and this, and they were not educated also. تو دونوں طرف کمپلیکس جو تھا وہ فارم کمپلیکس تھا کہ they felt inferior and these people felt superior because it was so. ٹھیک ہے، اب جب عورت کو بچہ نہیں ہوتا تو وہ کہتی کہ اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اس بیٹے کو یہودی بنا دوں گی. مطلب it's a sacrifice from her کہ وہ اس کو اپنے جیسا مشرک نہیں چھوڑے گی بلکہ ان کو یہودی بنا دے گی. ٹھیک ہے، اب there were many such families who made this منت. ٹھیک ہے، جنہوں نے ایسی منتیں کی تھیں، اور جب ان کو بیٹا ہوا تھا تو انہوں نے انہیں یہودی بنایا تھا، اور یہودی بھی ان کو گود لیا کرتے تھے. Not only that, they would bring them up as a Yahudi. They will teach them and everything. وہ adopt کرتے تھے ان بچوں کو کیونکہ وہ یہودی ہو گئے. ٹھیک ہے، so they were adopted by the Jews and they were raised as Jews. اب مسئلہ کیا ہوا کہ جب یہ ایکسپلژن آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی یہودی ہیں وہ نکل جائیں، ان کو 10 دن کا نوٹس دیا، 10 دن میں وہ پورا سب کچھ لے کر نکل جائیں، یا وہ مسلمان ہو جائیں تو ہم ان کا مال، ان کی جائیداد انہیں دے دیں گے واپس، اور جو نہیں مسلمان ہونا چاہتے وہ پھر ملک چھوڑ کے نکل جائیں. they will be going into exile and there was a big expulsion notice for them. اب یہ جو مدینے کے لوگ تھے جن کے بچے وہ یہودی but they were not، تو اب یہ کیا کرتے؟ تو یہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی فریاد لے کر اور کہا کہ نہیں، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بچہ آپ نکال دیں. آفٹر آل میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں نا. تو
میرے بچے کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اگر وہ یہودی ہو تو میں نے منت مانی تھی اس لیے وہ وہاں ہے، لیکن میرا بچہ یہودی ہے، لیکن میں نہیں، وہ میرا بچہ ہے، بایولوجیکلی وہ میرا بچہ ہے، انہوں نے تو صرف پالا تھا، تو آپ اس کو نہیں نکال سکتے، یا تو پھر میں ان کو زبردستی مسلمان کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس طرح کے لوگوں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اور کہا ہم ان سے دور کیسے رہیں، اگر آپ انہیں ایکسپیل کر دیں گے، ہم یہاں رکھ جائیں گے، وہ کہیں چلے جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو کیسے دیکھیں گے، کہاں ڈھونڈنے جائیں گے، نہیں نہیں آپ ہم سے ہمارے بچے نہیں لو۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ اب یہ بچے ایڈلٹس ہیں، if they are سمجھدار adult children and parents are trying to make them Muslim by saying دیکھو اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہاں رہنے دیں گے، اور تمہارا کوئی جائیداد مال وہ بھی جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، تو تم پلیز مسلمان ہو جاؤ تاکہ تم لوگ یہیں رک جاؤ اور تمہیں ایکسپیل نہیں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، کیونکہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، there is this آیت لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں تم کسی کو فورس نہیں کر سکتے۔ That's why جو اسلام قبول کرتا ہے ہم اس سے سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں did anybody pressurize you, is anyone forcing you to become a Muslim, then go back, you don't have to۔ اور میں نے آپ کو یہ قصے سنائے ہیں میرے اپنے پرسنل، کہ میرے پاس ایک بنگلہ دیشی عورت تھی جو کام کرتی تھی اور میرے پاس قرآن سیکھنے آتی تھی، پھر اس نے آ کے ایک دن کہا میری کلاس میں کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دو، میرے دل سے میں مسلمان ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اگلی کلاس میں آنا، پھر بات کریں گے۔ سارے میری اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ آپ نے اس کو اگلی کلاس میں کیوں بلایا جب وہ ریڈی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے، وہ کلمہ شہادت دینے کے لیے ریڈی ہے، آپ نے اس کو کیوں بھیج دیا واپس؟ اگر اس کا مائنڈ بدل گیا تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے بدل جائے، اسی لیے تو بھیجا ہے۔ I want to make sure that she's firm about it and the gap I give her does not change her mind. If that changes her mind, it's better for her to be what she is and not to be a Muslim, because she won't be a good Muslim then. So I sent her back. Second class mein wo aayi, I sent her back again after asking a few questions. Third class mein I made sure, and then in front of the class I took her shahada. You have to be that careful. Don't be in a hurry to make people Muslim. It doesn't work that way. And don't force people to become Muslim. کسی کو شادی کی وجہ سے فورس کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، وہ فورسبلی مسلمان ہو رہا ہے، تو وہ شادی بھی ویلڈ نہیں ہے، وہ اسلام بھی ویلڈ نہیں ہے۔ Because this is the ayat of Quran that says there is no force in Islam. You cannot force people to become a Muslim. تو ان والدین کو کہا گیا کہ let go of your children. If they don't want to become a Muslim, let go of them. Don't force them to become Muslim, because that Islam will not be acceptable to us. ٹھیک ہے؟ So these parents were explained that you can't do like this, and these ayahs, that this la ikraha fi الدین قد تبین الرشد من الغی، اس طرح کی آیتیں جو تھیں they were in favor of the Jews rather than against the Jews, because اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس دین کے راستے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو کوئی جو یا نہ سمجھے کہ ہم کسی کو مار پیٹ کے مسلمان کر دیں گے یا ڈانٹ پر یا لکڑی کی زور پر یا تلوار سے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو اپنا دین جیسا چاہتا ہے رکھے۔ اس لیے اسلام میں بیکاز اسلام میں فورس نہیں ہے، اس وجہ سے اسلام میں مشنری کا کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اس کو عام نہیں کیا، کیونکہ دس واز ناٹ دا وے آف اسلام۔ اور بیکاز کرسچینٹی میں یہ سب تھا، مشنری بھی ہے، اور بیکاز ان کے ہاں یہ سب بہت زور دے کر کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ڈائیورژنز اور ڈویژنز آ گئے، ٹھیک ہے، لوگ ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو گئے اور ڈویژن آ گئی، اینڈ بیکاز آف دس ڈائیورژن اور ڈویژن جتنے بھی یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا پرابلم یہ تھا کہ بیکاز دے فورس تھنگز اپون پیپل دے ہیڈ ٹو گو، دس ایکچولی ٹو برتھ gave birth to secularism.
سیکولرزم کیوں آیا؟ So that everybody can then, remain Christian and then do what they like to do. Because it was just forced on them. تو اس وجہ سے سیکولرزم آیا تاکہ لوگوں کو اسلام gives freedom. It does not bind people. You are free to decide for yourself you want to be Muslim or not. It does not force you to become Muslim. But once you become Muslim, then you have to abide by the rules. پھر جو اللہ اور رسول کہتا ہے وہ ماننا پڑے گا، اور جس چیز سے وہ روکتا ہے پھر رکنا پڑے گا. یہیں سے ہم سورہ حشر کی وہی آیت دوبارہ لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یا تو اگر مشکل لگ رہا ہے تو get out of Islam, there's no problem. But if you want to remain in Islam, there is a قاعدہ قانون, single قاعدہ قانون, اللہ اور رسول. There is no division and diversion then. Okay? Okay. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی. That point will probably, we'll keep it for the, ابھی ٹائم ہے. I can quickly tell you that point. I think I can end with this point, inshallah. ٹھیک ہے? And then we will do the next part next time. Okay, so the next point which I wanted to mention, which is post Uhud and around the time of this واقعہ بنو نذیر کے بعد کیا ہوا تھا. اوکے تو یہ تو میں نے آپ کو سارا بتا دیا اباؤٹ. پھر بنو نذیر کے وقت جب ان کی ایکسپیل کر رہے تھے تو کچھ آف کورس لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال اور ان کی جائیداد ان کو دے دی تھی، اور کچھ بچے جو جانا چاہتے تھے ان کے ساتھ ان کو نکال دیا گیا تھا. کچھ بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑ کر اسلام قبول کر کے پیچھے رکنا چاہتے تھے وہ رک گئے، پر قانون کلیئر تھا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. عورتوں کے رونے پیٹنے سے اور ان کے آنے جانے سے کوئی بھی ادھر ادھر کسی دباؤ میں آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چینج نہیں کی، وہ اسی طرح قانون رہا. تو یہ قانون تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ واقعہ ہے اباؤٹ دا برتھ آف دا فرسٹ گرینڈ سن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گرینڈ سن was born. It was شعبان 5th ہجری. اب ہجرت کا 5واں برس آ گیا. ٹھیک ہے. ہجرت کے دوسرے برس میں پہلے برس میں غزوہ بدر ہوئی، دوسرے برس میں غزوہ احد ہوئی. ٹھیک ہے. پھر احد کے بعد کے واقعات میں آپ کو ان کی شادیاں اور ان کی بیویوں کے واقعات سب بتائے. تیسری ہجری، چوتھی ہجری، پھر چوتھی ہجری میں بنو نذیر کا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے. اب ہم کرونیکلی جا رہے ہیں نا. 5th ہجری آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گرینڈ سن واز بورن. When he was born, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was very happy. So he said, میرا بیٹا لا کے مجھے دکھاؤ. انہوں نے نواسا نہیں کہا، گرینڈ سن نہیں کہا، انہوں نے کہا bring me my son, I want to see my son. تو علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس حسن رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے اور انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھا میرے بیٹے کا؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس کا نام میں نے رکھا ہے حرب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب؟ اور آپ لوگوں کو بتا دوں حرب کا مطلب ہے وار. ٹھیک ہے. اور آف کورس دا امپلائڈ میننگ واز اکارڈنگ ٹو علی رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کیوں رکھا کہ ہیل بی اے وارئر. بیسکلی امپلائڈ میننگ ہے کہ ہی از دا وار ہمسیلف، سو ہی از دا وارئر اسٹرانگ، بیکاز ہی ہمسیلف واز اے ویری اسٹرانگ مین دیٹ وے. تو انہوں نے کہا اس کا نام میں نے رکھا ہے حرب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ حرب، ہی از ناٹ حرب، یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو خوبصورت ہے، اس کا نام حسن ہونا چاہیے. حسن خوبصورت، تو اس کا نام میں حسن رکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام حسن رکھ دیا. اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کے نام بدلتے تھے. آف کورس میں تھوڑا اس طرف جا رہی ہوں، تھوڑا ہٹ کے برانچ آؤٹ کر رہی ہوں، لیکن بتانا ضروری ہے کہ نام لوگوں کا یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ انوکھے نام رکھنا ہے. اسٹرینج نام رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام وہ رکھو جس کے معنی اچھے ہوں. بوسٹ فل نام نہیں رکھو، جیسے شاہین،
or anything to do with like Imaduddin or these kind of names, it's not allowed. Any naam jo, like to call yourself a momina, تو مومنہ نام نہیں رکھ سکتے, یا ایک دم میننگ لیس نام نہیں رکھو جیسے تاہا اور اس طرح کے, بیکاز دیز آر جسٹ 2 الفابیٹس. اوکے, اٹس لائک ٹی ایچ, مائی نیم از ٹی ایچ. اس طرح کے نام نہیں رکھو. تو جو ان کو لگتا کہ نام صحیح نہیں ہے وہ اس کو بدل دیتے. جیسے جب ان کی سلمہ سے شادی ہوئی تو ان کی بیٹی کا نام تھا, انہوں نے ان کی بیٹی کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, تو اس نے اپنا نام بتایا, میرا نام ہے برہ. نا برہ جسٹ مینس somebody righteous, کوئی بہت رائچیس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ کیپ یور نام برہ, you cannot claim to be the righteous, neither you can claim to be the momina, nor you can claim to be the, you should not keep such names. Let me call you. And then he gave the name Hasana because you're beautiful. So he always used to make people, and کسی اور لڑکی کا نام بھی کچھ اس طرح سے تھا تو اس کا چینج کر کے انہوں نے اس کا نام رکھا تھا جمیلہ. تو بیسکلی پوائنٹ از, نام کے اچھے میننگ ہونے چاہیے, نام کو انوکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ایسے ایسے عجیب عجیب نام ڈھونڈ کے رکھتے کہ میرے بچے کا نام ایسا ہو کہ کسی نے کبھی سنا نہ ہو, لیکن کیا فائدہ اگر اس کے میننگ ہی اچھے نہیں ہوں. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کے مطلب بدلتے تھے. تو اینی وے میں آگے اس میں چلی گئی تھی. دوسری ایک پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہی تھی, بیکاز حسن رضی اللہ عنہ سب سے پہلے گرینڈ سن تھے, تو جتنی بھی عقیقے کی ہماری سنتیں ہیں وہ ہمیں حسن رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کمانڈ کیا اباؤٹ عقیقہ, کب بال کاٹنا, کب بکرا کاٹنا, ساری رولنگ, عقیقے کی رولنگ comes out from what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم instructed علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ during the time of حسن رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اب جب حسن ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کے رائٹ ایئر میں, انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کے رائٹ کان میں اذان دی. اذان دینے کے بعد انہوں نے پوچھا, فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بابا اس کے کیا مجھے بال کاٹنے پڑیں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, تم اس کے 7ویں دن, تو یہ بھی ہم کو وہیں سے ملتا ہے کہ 7th day you shave off the hair. پھر انہوں نے پوچھا کہ میں اس کے بالوں کا کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بالوں کو obviously it's just approximate ہوتا ہے کہ اس کے بالوں کے وزن کی چاندی کا حساب کر کے, اس زمانے میں چاندی کے ہی سکے ہوتے تھے تو وہ دے دو, اور آج زمانے میں ہم جو بھی اپنا وزن سوچتے ہیں اس میں چاندی یا سونا جو بھی ہماری حیثیت ہے اس حساب سے اتنے پیسے دے دیں. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ریئلی ویٹ, یو کین جسٹ give اندازے سے, ٹھیک ہے, you don't have to really weigh it, okay, and you don't have to bury the hair or anything like that. Normally people say all these things, there's no such need, you can just throw them but properly discard them, okay. اور جب آپ کا بیٹا ہے تو آپ 2 بکرے دیں گے, اور اگر بیٹی ہے تو 1 بکرا سلاٹر کریں گے, ٹھیک ہے, یہ سب اس میں آتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیک کی تو انہوں نے اپنے منہ میں چبایا کھجور, اور کھجور کو چبا کے اس کو سافٹ کر دیا اور پھر اس کے منہ میں ڈالا, حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا, اور اس کے نا جیسے یہ جو اوپر کا تالو ہوتا ہے اس پر چپکایا. آپ کو پتا ہے کہ آج سائنس کہتی ہے, اور جو چلڈرن وارڈ ہے اس میں بتایا جاتا ہے, اور سائنس اس کو پروف کر چکی ہے کہ جب نیولی بورن بچہ ہوتا ہے, اگر اس کے کچھ بھی سم تھنگ لائک اے ہنی, اب وہ یوں کہہ رہے ہیں سم تھنگ لائک ہنی, اف یو جسٹ اسٹک اٹ آن دیئر پیلٹ, تو اٹ از گڈ فار دیم, فار دیئر ماؤتھ ٹو کلیئر اینڈ گرو. یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک ہم کو سکھا دی کہ اٹ بیکیم اے پارٹ آف سنہ,
کہ انہوں نے کیا تھا. اور پھر جب جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا اس کے لیے عقیقے کا بکرا دینا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے اباؤٹ حسن رضی اللہ عنہ، اتنے خوش تھے، وہ اپنا بیٹا کہہ رہے تھے اس کو. نواسہ تو انہوں نے ان کو کبھی کہا ہی نہیں، وہ یہی کہتے تھے میرے بیٹا کہاں ہے، میرے بیٹے کا عقیقہ میں کروں گا. اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے 2 بکرے ذبح کیے تھے اپنے بیٹے کی خوشی میں. ٹھیک ہے. تو حسن رضی اللہ عنہ کا عقیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. انہوں نے 2 بکرے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ذبح کیے تھے. ٹھیک ہے. اور حسن رضی اللہ عنہ وہ بچے ہیں جس کا قصہ ہے حدیثوں میں کہ وہ ایک بار ان کی آنکھی گردن پہ بیٹھ گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ اٹھ ہی نہیں رہے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں اور یہ بچہ ڈسٹرب ہو جائے. وہ انجوائے کر رہا تھا، میں اسے انجوائے کرنے دے رہا تھا اور میں اپنا سجدہ انجوائے کر رہا تھا. He was that loving and caring about Hassan. اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے درمیان میں تھے کہ انہوں نے دور سے دیکھا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں آ رہے ہیں اور دونوں نزدیک نزدیک ایج کے تھے اور وہ ثوب پہنے ہوئے تھے اور اس میں وہ ٹرپ کر کے ایک دوسرے پہ گر گئے. جیسے وہ ایک دوسرے پہ گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے میں خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر گئے اور دونوں کو گود میں اٹھا کر دونوں کو ساتھ ایسے گود میں اٹھا کے ممبر پر واپس لا کے پھر انہوں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی کہ مال اور اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے. دیکھو نا، میں ریزسٹ نہیں کر پایا کہ کوئی اٹھا لے گا کوئی بات نہیں، لیکن I can't see them falling so I had to bring them. اور ایک بار تو حسن رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کر چکے تھے. جیسے انہوں نے دیکھا حسن رضی اللہ عنہ آئے، وہ فوراً نیچے اترے، ان کو گود میں اٹھایا اور پورا خطبہ ان کو گود میں اٹھا کے دیا اور پھر یہی کہا کہ اللہ نے اتنا ہم لوگوں کے لیے کمزوری بنایا ہے ہماری اولاد کو. اور اس طرح سے وہ اپنی اولاد کے نام سے اسی طرح وہ بولا کرتے تھے. And he held him throughout the khutbah and then he said about حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہوا سید، یہ ایک سید ہے. اچھا، اب آپ کو میں ایکسپلین کر دوں. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں بیکاز وی آر فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بھی سید کا یہ مطلب نہیں ہے. جسٹ فار یور انفارمیشن، اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سید میننگ somebody who's respectable, who will become a leader, an undisputed leader. تو حسن رضی اللہ عنہ کے لیے دس از بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he is the سید، he is the undisputed leader, he will be of the ummah. He is my son. یہ میں آپ کو میننگ سنا رہی ہوں. He is my son. یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سید ہے. اور ایک دن آئے گا جب یہ تمہارا لیڈر بنے گا اور سارے لوگ اس کو اوبے کریں گے، اس کے فرما بردار بنیں گے. اور یہ 2 بڑی بڑی قوموں کے جو کہ مسلمان 2 قومیں جو آپس میں بھیڑ جائیں گی ان میں یہ ریکنسیلیشن کرے گا. یہ وہ سید ہے، اس میں وہ ابیلٹیز ہیں. یہ سب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ان میں he will bring unity in those 2 groups. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی وہ بات پوری ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں تفرقہ آیا. آف کورس ایک غلط تھا ایک صحیح تھا، لیکن جو بھی ہے تفرقہ آیا. اور آف کورس جب یہ تفرقہ آیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن تھی وہ اٹ واز اباؤٹ دیز 2 گروپس. ٹھیک ہے. اینڈ آف کورس علی رضی اللہ عنہ was closer to the truth than Muawiyah. And
So of course one made a mistake, like Muawiyah did make a mistake, or this is now we are doing Sira, so all the history will come out and I will explain to you. जब खारजियों ने अली रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया, ठीक है, जब खारजियों ने अली रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया तो ऑब्वियसली अली रदियल्लाहु अन्हु was the fourth खलीफा, ठीक है। जैसे उनको कत्ल किया automatically Hassan radiallahu anhu was chosen, not because he's Ali's son, it's because he was the only one at that time capable to lead. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam की ये हदीस लोगों को याद थी कि उन्होंने कहा था कि ये लीडर बनेगा और दो बड़े बड़े मुसलमान ग्रुप्स के बीच में रिकंसाइल करेगा। सारे लोगों ने इनके हाथ पे बैयत की और बहुत सारे मुसलमानों को अब तक ये नहीं पता है, क्योंकि दे कीप सेइंग 4 खुलफाए राशिदीन, 4 एक्चुअली 5 खुलफाए राशिदीन हैं। हसन रदियल्लाहु अन्हु is the 5th खलीफा of the Muslim Ummah, because his rule was so short that they don't count it, but he is the 5th खलीफा of the Muslim Ummah, ठीक है। तो ये 5वें खुलफाए राशिदून में आ गए हसन रदियल्लाहु अन्हु। तो जितने मदीना के लोग थे उन्होंने उनके हाथ पे बैयत करके उनको अपना 5वां खलीफा बना दिया, क्योंकि अली रदियल्लाहु अन्हु को खारिजियों ने मारा था और हसन रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो खलीफा बनकर आगे आए, बैयत हो गई, वो खलीफा बन गए। अब मसला कहाँ था? मसला ये था कि when he became the 5th खलीफा, Muawiyah didn't accept his खिलाफा, ठीक है। And Muawiyah, what he did, मुआविया ने क्या किया कि उसने अपनी जितने उनके सराउंडिंग में लोग थे उनसे अपने हाथ पे बैयत करा ली और कहा कि नो, आई विल बी द रूलर आफ्टर अली। सो ही क्लेम्ड इट फॉर हिमसेल्फ एंड मेड पीपल डू बैया on his hand. Now that was something extra. So this is the first time there were 2 khalifas for the Muslim Ummah. So there was a clash and 2 opposing ones. क्योंकि एक को तो चूज किया था लोगों ने, दूसरे ने चूज करवाया था लोगों से। तो इसको क्लियर करके समझ लें कि क्या हो रहा है, अब हिस्ट्री कहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये बैयत इस तरह हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये सब हो गया तो अब 2 खलीफा हैं और दोनों अपोजिंग है, क्योंकि 2 खलीफा तो रूल नहीं कर सकते ना, खलीफा एक ही होना चाहिए एक वक्त पर इस उम्मत में, ठीक है। 2 खलीफा नहीं हो सकते। तो अब क्या किया जाए? 6 महीने तक ये बात इसी तरह चलती रही, एक स्टेलमेट कायम, एक सिलसिला बस इसी तरह चलता रहा, खिंचता 6 महीने तक हसन रदियल्लाहु अन्हु was the खलीफा, the 5th खलीफा as recognized by the Muslim Ummah, but Muawiyah became the खलीफा by making himself accept, कबूल करवाया अपने आप को, okay, from his people। 6 महीने तक ऐसे ही बस चलता रहा, खिंचता रहा until a time came कि भाई डिसाइड करो कि पूरी मुस्लिम उम्मा का कोई एक खलीफा होना चाहिए, तो कौन है? तो मुआविया वाज रेडी टू फाइट अ वॉर, ठीक है ना। हसन डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉर, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर एट ऑल। रिमेंबर, these children were brought up by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They were trained and groomed by our Nabi. They were none other. Whether you say Ali, Hassan, Hussein radiallahu anhuma, they were all from the household of Nabi. They were groomed by Nabi sallallahu alaihi wasallam. They were absolutely trained by Nabi sallallahu alaihi wasallam. They thought, they felt things how Nabi sallallahu alaihi wasallam taught them to. So they were under his hand, under his care. They didn't want war between the brothers, okay? But Muawiyah would not give up. And he wanted his seat. गद्दी चाहिए थी उसे, और उसने डिसाइड कर लिया था मैं तो अपनी गद्दी छोड़ूंगा नहीं। तो अब क्या करते हैं, जंग कर लेते हैं, लेट मी डू जंग। और मैंने आपको इसका वाकया भी सुनाया है कि व्हेन मुआविया डिसाइडेड टू डू जंग, फौरन रोमन ट्रूप्स के पास से एनवॉय आ गया। उन लोगों ने कहा आपको अगर जंग करनी ना, हम आपको 6000 सोल्जर्स देंगे,
آپ جنگ کر لو. تو معاویہ نے کہا نہیں, we can manage it ourselves, you keep out of it. But you see how it was going about. ٹھیک ہے. Then معاویہ نے کیا سوچا, میں تو اپنی گدی دوں گا نہیں, I am not going to get down from my seat. ٹھیک ہے, اور میں اپنا رول چھوڑوں گا نہیں. تو ایک قاصد کو بھیجا, تم جا کر حسن سے پوچھو کہ کیا کرنا چاہتا ہے, because I am ready for war. Either he steps down or has a war with me. I am not stepping down. تو جا کر پوچھو حسن سے کہ وہ کمپرومائز کر سکتا ہے سچویشن کو, تو وہ کمپرومائز کر لے, اور یہ بتا دینا میں کمپرومائز نہیں کر رہا. تو قاصد آیا, آ کے اس نے آ کے فیصلہ سنایا. حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ معاویہ نے کہا ہے کہ یا آپ کمپرومائز کر لیں and surrender and step down and let me be the Khalifa, or have a war with me so that I can still be the Khalifa. But I'm not stepping down and I'm not giving up my seat. This was Muawiyah's stand. حسن رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا, آپ سوچیں کہ وہ کیا کرتے. سب نے مدینے میں انکار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے معاویہ کو اپنا خلیفہ, ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ چن لیا ہے, ہم نے بیعت کر لیا آپ کے ہاتھوں میں, ہم اس کو اپنا نہیں مانیں گے. لیکن حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا, سب کو بلا کے بٹھا کر سمجھوتے سے بات کر کے کہا, لڑنے سے فائدہ نہیں ہے, خون خرابہ ہوگا, وہ ہمیں ماریں گے, ہم انہیں ماریں گے, صرف ہمارے بھائی بھائی مارے جائیں گے. And he decided to step down and let Muawiyah have his way. ٹھیک ہے, so this is how he stepped down. And he compromised with the situation. ٹھیک ہے, because what he did was, Muawiyah was clever, that he put the burden of stepping down on Hassan. And Hassan didn't do the same with him. He just stepped down because he didn't want war. He didn't want to kill his own brothers or kill his own people. ٹھیک ہے. So how did Hassan convey this to the people of Medina? Because they were not accepting. Bhai, Hassan is willing to step down, but people are not accepting to accept Muawiyah as their Khalifa. خلیفہ تو وہ مانیں گے ہی نہیں اس کو. خلیفہ تو آپ ہیں ہمارے, ففتھ خلیفہ, and that's it. That's the end of it. He cannot be our Khalifa. He can run his own dynasty, but he cannot be a Khalifa. So he was never a Khalifa. Hassan was the fifth Khalifa, radiyallahu anhum, or Muawiyah ran a dynasty. It was not a Khilafah. He was not given the Khilafah. And how Hassan radiyallahu anhu had to convince the people of Medina, ان کا ریکارڈڈ بہت بیوٹیفل ایموشنل خطبہ ہے ایٹ دس پوائنٹ, جو انہوں نے مدینے کے لوگوں کو بلا کے کہا تھا. یہی کہا تھا کہ کیا تم لوگ ریئلی چاہتے ہو کہ ہم جنگ کریں, اور جنگ سے کیا ہوگا, ہمارا صرف نقصان ہوگا. ہم کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ انہیں بھی ہدایت دے جو ہم سے یہ خلافت چھین کر اپنی ڈائنیسٹی چلانا چاہتے ہیں. اللہ انہیں بھی ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اور بہت ہی ایموشنل انہوں نے خطبہ دیا تھا, بیکاز ہی واز سیڈنڈ فار واٹ از ہیپننگ. Because don't forget, he's the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you're trying to fight it and tell him to step down. Would he do that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was alive? No. But he was doing it now. So this is how they behaved. So now what is happening? When he gave that emotional khutbah, all the followers of Hassan radiyallahu anhu agreed to follow his path. Okay. And a long list of conditions were given to be agreed upon. ایک ٹریٹی بنی دونوں کے. But basically, Hassan radiyallahu anhu gave up his rights and stepped down for Muawiyah. After 6 months, he resigned and abdicated from the seat of Khilafah because of Muawiyah. So it was like forced upon him, and he gave up. So he gave up his rights to Khilafah. He abdicated from the Khilafah, and it was in Rabiul Awwal 41 Hijri.
اب میں آپ کو ایک اور پریڈکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤں گی، پھر آپ اس کو اس سے میچ کرنا. تو کیپ دس ان مائنڈ. اوکے 41 ہجری ربیع الاول، 6 مہینے کی خلافت کے بعد حسن رضی اللہ عنہ نے ریزائن کیا، ایبڈیکیٹ کیا، بند کر دی کرسی آف خلافہ. خلافہ ختم ہو گئی، ان کے ساتھ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اینڈ معاویہ became the undisputed ruler. ٹھیک ہے. now so basically 5 خلیفہ تھے، خلفائے راشدین. 6 مہینے کی خلافت تھی، لیکن وہ خلافت تھی of the rightly guided خلفاء. These were the 5. Okay. اس کے بعد as for معاویہ he started a dynasty. So اس کی ڈائنیسٹی تھی، اور it was not as good as the خلافہ or on the complete right path as the خلافہ. It cannot be even compared to that. Okay. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریڈکشن دی تھی، اور بس اس حدیث پر ہم بات کو آج کا اتنا حصہ ختم کریں گے. اس میں دس از فرام مسند احمد میں بھی ہے حدیث، اور مسلم میں بھی ہے. ٹھیک ہے. مسند احمد اور مسلم میں یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد مسلم امہ میں خلافت قائم رہے گی تمہارے درمیان پورے 30 سال. انہوں نے اپروکسیمیٹلی بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا پورے 30 سال خلافت قائم رہے گی تمہارے درمیان. اینڈ دیٹ خلافت ول بی آف رائٹلی گائیڈڈ خلفاء. ٹھیک ہے. پھر کہا there shall be a righteous kingdom for as long as Allah wills. Then there shall be an not so righteous, unrighteous kingdom, okay, of a very jabbar and cruel king till Allah wishes it to be. Then Khalifa will come again. Khilafat will come again. Okay, and that will be the end of time. اب آپ اس کو دیکھیں، ان کی حدیث کو ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم ربیع الاول میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پتہ ہے پیدائش بھی ربیع الاول کی ہے، اور ان کی ڈیتھ بھی ربیع الاول کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کو ان کی ڈیتھ کی تاریخ زیادہ کنفرمٹی سے یاد ہے بنسبت ان کی برتھ کی، کیونکہ برتھ کی بہت ساری ڈیٹس ملتی ہیں. وی آر ناٹ شور وین ہی واز بورن، بٹ ہی واز سرٹنلی ہی ڈائڈ آن the 12th of ربیع الاول. ٹھیک ہے. He died in ربیع الاول. So did Hassan resigning and abdicating from Khilafah was in Rabi al-Awwal, exactly 30 years after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he gave this indication of 30 years. This was the 30 years exactly from Rabi al-Awwal, Nabi sallallahu alaihi wasallam's departure, up to the 5th Khalifa resigning on the Rabi al-Awwal month in 41 AH. And this was the 30 years of Khilafat that took place. Subhanallah. And Prophet ﷺ said, Hassan, اچھا جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جب دوسرے وقت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے دوسرے سال، تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی نہیں کہ میں اس کا کیا نام رکھوں. انہوں نے سوچا آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کا نام حسن رکھ دیا ہے، تو اب مجھے اسی سے نکال کے نام رکھنا ہے، اس لیے ان کا نام حسین رکھا. حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن. تو انہوں نے کہا یہ صحیح رہے گا حسن اینڈ حسین، کہ حسن از دا بڑا بیوٹیفل بچہ اینڈ حسین از دا چھوٹا بیوٹیفل بچہ. تو اسی لیے ان کا نام حسین رکھا. اور جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، کیونکہ ان کو یہی پسند تھا، حسن حسین میرے بچے بیوٹیفل بچے ہیں. تو اسی لیے حسن اور حسین تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور علی اس سے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی افضل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اب ان سرداروں سے بھی افضل ہیں. And there is plenty to talk about Hassan and Hussein radiallahu anhu, maybe some other time when we come to those, inshallah, after Seerah. When we come to Sahaba, then we will do the Ahle Bayt first, and we will do all these Sahaba and Sahabiyat.
ابھی یہاں تک اتنا ہی. نیکسٹ ویک ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا آفٹر بنو النذیر اور اراؤنڈ دیٹ ٹائم از دی ایکسپیڈیشن آف بنو المستلق. ٹھیک ہے، دس از دی ایکسپیڈیشن آف بنو المستلق، یا اس کو مریسی کا واقعہ کہا جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ کر یہ واقعہ کر کے پھر ہم آگے اس کے کریں گے کہ واٹ ادر انسیڈنٹس ٹک پلیس اینڈ دین ویل گو فردر. اوکے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اینڈ لسننگ. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.